الرحیم، میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی۔ آج ہم رمضان ڈائبٹیز کے حوالے سے تیسرا پروگرام مرتب کر رہے ہیں، آگاہی کے حوالے سے کہ آیا کہ جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ روزے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ وہ 30 روزے اپنے مکمل کر سکیں، یا وہ مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ غذا کے حوالے سے کہ وہ آیا کہ اپنی غذا کس طرح ایڈجسٹ کریں، اپنی ادویات کس طرح ایڈجسٹ کریں، اور خاص طور پہ ورزش کے حوالے سے ہمارا سوال ہوگا کہ آیا کہ وہ روزے کے دوران ورزش کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 ماہرین موجود ہیں جن کا تعلق قومی ادارہ امراض قلب سے ہے۔ ہم تعارف کرواتے ہیں اپنے مہمان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خاور کاظمی صاحب، ہیڈ آف پریونٹیو کارڈیولوجی کے شعبہ پریونٹیو کارڈیولوجی کے انچارج ہیں، قومی ادارہ امراض قلب سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل خان ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں قومی ادارہ امراض قلب سے۔ سر خاور، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو دل کے امراض کے ان کو پیچیدگیاں ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کو دل کے امراض میں، یا بائی پاس ہوا ہے، کون سے ایسے مریض ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ یہاں موقع دینے کا۔ تو پہلے تو ان جنرل جیسے بات کی جاتی ہے کہ جو زیادہ تر مریض ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، لارج میجورٹی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوتی۔ دوائیوں میں کہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت، کچھ اوقات میں تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ہم اس پروگرام میں بھی آگاہی دے دیں گے، اور کچھ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ کیٹیگریز ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر جیسے ابھی اس 1 ہفتہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس میں اس کے بعد اگر فوری طور پہ روزہ رکھنے میں تھوڑا سا ریکوری کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے بعد 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے۔ اگر بہت معمولی کوئی ہارٹ اٹیک تھا اور بہت سٹیبل سچویشن ہے تو اس میں شاید ممکن ہو کہ روزہ رکھا جا سکے۔ اسی طرح بائی پاس سرجری میں 4 سے 6 ہفتے کا ریکوری کا ایک ٹائم ہے، جس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو موقع دیں کہ وہ اس پورے سے ریکور کر سکے، تو اس کے بعد پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک کیٹیگری خاص طور پہ جو دل کے امراض میں، کیونکہ دل کے امراض تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو ایک خاص طور پہ جو دل کے امراض میں ایک جو کیٹیگری ہے جس میں دل کا فنکشن جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں، اور اس کا اگر وہ جو ایکو کارڈیوگرام کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہارٹ کا فنکشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو پیشاب آور دوائیوں کی بہت مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی نہ آ جائے، جس کی وجہ سے زیادہ سانس پھولنا بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے اس صورت میں ہوتا ہے۔ تو اگر تو بہت معمولی تکلیف ہے، معمولی بہت زیادہ چلنے میں معمولی سانس پھولتا ہے، تو پھر تو شاید مذائقہ نہ ہو روزہ رکھنے میں، اور خاص طور پہ اگر وہ پیشاب آور دوائی جو لے لیں، جیسے ڈیسکس ایک دوائی ہے، وہ 1 گولی یا آدھی گولی دن میں لیتے ہیں، تو اس کا وقت افطار پہ تبدیل کر کے روزہ ممکن ہے کہ رکھا جا سکے۔ جو اگر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بار بار ڈیسکس کی ضرورت، دن میں 2-3 دفعے ضرورت ہے، یا سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی پھول رہا ہے، تو اس میں شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے جسم میں پانی کی تناسب ہے اس کو ہمیں بہت صحیح طرح سے مینٹین کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ لنگز میں، پھیپھڑوں میں پانی جمع نہ ہو۔ اور روزے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے جو روزے کا وقت ہے اس میں آپ پانی نہیں پی رہے، اور اس کے بعد پھر ایک کم وقت میں 4-6 گھنٹے میں نمک کا اور پانی کی مقدار بہت زیادہ ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ان کا پانی کا جو ایک تناسب ہے جسم میں، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور پرابلم بڑھ سکتی ہے۔ تو اس میں ہم جنرلی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبل بہت اچھی سیٹل ہوئی ہے سچویشن، تو اس میں ممکن ہے کہ روزہ وہ رکھ سکیں اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹمنٹ کر کے، لیکن اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ افطار میں اور اس کے بعد ایک دم بہت زیادہ پانی نہیں پئیں، اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں، ایک وقت تھوڑے وقت میں ہلا کے پانی کا استعمال کریں، اور نمک کے استعمال میں خاص طور پہ احتیاط رکھیں۔ صحیح سر، آپ جو یہ سانس پھولنے کا بتا رہے ہیں اور پھیپھڑوں میں جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں، لوگوں میں تھوڑی سی غلط کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے، خاص طور پہ
लोग समझते हैं। अच्छा, हमने देखा उनके पाँव भी सूज जाते हैं उन मरीज़ों के, तो इसके हवाले से हमें बताएं कि उनकी क्या अलामात होती हैं। अगर हम रोज़े को रमज़ान के हवाले से भी ना बात करें, एक जनरल हम बात करें, तो क्या अलामत अगर हों तो मतलब फ़ौरी तौर पर रुजू करें डॉक्टर से? देखिए, अगर सांस फूलने की तकलीफ हो, ये एक तो बात यह है कि सांस फूलने की सिर्फ एक वजह नहीं है कि फेफड़े में अगर पानी है तो उसी की वजह से सांस फूल रहा है, उसकी बहुत सारी और वजूहत भी हैं। अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा स्टैमिना नहीं है और मुझे चलना पड़ता है या 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें मेरा सांस फूल जाए। इसी तरह अगर खून की कमी है जिस्म में किसी के, तो उसमें भी सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो उसमें ज़ाहिर है जो तशख़ीस की जा सकती है कि इसमें वजह जो है वो हार्ट फेलियर, जो मैंने कहा दिल के पट्टों का कमज़ोर होना, वो वजह है या कोई और वजह है। और इसमें सांस अगर पहले नहीं फूलता था और एकदम अब नई चीज़ आई, यानी पहले आपको बैठे बैठे सांस नहीं फूल रहा था, या आप 1 मंजिल सीढ़ी आसानी से चल जाते थे, आप सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा है, उसमें सांस फूलता है, तो इस सूरत हाल में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, उसकी वजह जाननी चाहिए। उसकी वजह दिल के मर्ज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जब आप दिल पूरी तरह से काम नहीं करता तो उसका जो प्रेशर पीछे आता है तो लंग्स में, फेफड़ों में पानी आता है। उसी तरह जब राइट साइड का हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर पीछे जाता है, तो वो लिवर में भी यानी जिगर में भी सूजन आती है और पाँव में भी सूजन आती है। लेकिन ये सिर्फ वजह एक ही नहीं है पाँव सूजने की, यानी बहुत सारे औकात में पाँव में सूजन की सिर्फ ये वजह हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा देर पाँव लटका के बैठता हूँ, तो उसकी वजह से एक जो इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन ये एक पॉसिबल वजह है। तो मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ कि अगर पाँव में स्वेलिंग है तो ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आपके हार्ट दिल का मर्ज़ है या गुर्दे का मसला है, लेकिन उसकी तशख़ीस करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से। सही। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर सुहेल, हमें ये बताएं कि अगर हम बात करें ज़ियाबतीस के मरीज़ों की, क्योंकि वो ज़ियाबतीस का भी शिकार है और दिल के अमराज का भी शिकार है, और ख़ास तौर पर हाइपरटेंसिव पेशेंट की भी अगर हम बात करें, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो किस तरह अपना रोज़ा रखेंगे? क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, और जो बुलंद फ़शार खून जो जिनको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उनको क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए रोज़े के दौरान? बहुत शुक्रिया शाहीन यहाँ पे बुलाने का। रमज़ान एक बरकतों का और रहमतों का महीना है, और जिस तरह हम इसमें डिफरेंट इबादत करते हैं अपनी रूह के लिए, नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, तरावी हो गई, इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक उसकी जो है इबादत की एक फॉर्म है। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि जो बेसिकली रोज़े का कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब आप सेहतमंद हो। जब आपकी सेहत अच्छी ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें रखना है रोज़ा रखना। अब इस तरह जैसे आपने बात की, हार्ट डिज़ीज़ की बात की, और डॉक्टर खावर काज़मी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ हो इसका, और अगर आप स्टेबल हो, यानी आपके फेफड़ों में पानी ना हो, चेस्ट पेन नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने बात की डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में भी लोग रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जो उसकी दवाइयों का जो उन दवाइयाँ लेने का जो टाइमिंग होती है और इंसुलिन लगाने की जो वो होती है टाइमिंग होती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, और जो आपकी डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनके साथ आप कंसल्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो और आप बिल्कुल सेहतमंद हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसमें भी आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह आप हाइपरटेंशन पे आ गए, जो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है दवाइयों से, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। तो जो पॉइंट ये है कि आप सेहतमंद हों तो आप कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, हज कर सकते हैं। तो ये हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस तरह और भी इबादत है, अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक इबादत है। सही। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगेन मैं ये डायबिटीज़ के वाले से क्वेश्चन करूँगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ अगर दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं तो उनके लिए रोज़े में ख़ास तौर पे क्या एहतियात है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो डायबिटिक भी हैं और उनको दिल के अमराज भी हैं, तो वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और कौन से मरीज़ नहीं रख सकते? देखिए, इसमें सही आपका सही, लेकिन दोनों चीज़ें आपको अलग-अलग भी देख सकते हैं और मिला के वो
वही है जैसे आपने कहा कि अगर ज़ियादतीस कंट्रोल में है और इंसुलिन की दिन में 3 दफ़े लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे शख्स चाहे उनके दिल का मर्ज़ हो वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन दिल के मर्ज़ की अपनी जगह साथ वही चीज़ आती थी जो हमने पहले बताई। एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं बहुत सारे औकात में रोज़ा यानी 12 घंटे का ना खाना पीना, रोज़ा रखना शायद इतना हेल्थ के हिसाब से मसला नहीं करता। ये सिर्फ दिल के मरीज़ों में या ज़ियादतीस के या हाइपरटेंशन के मरीज़ों में नहीं, इवन आम लोगों में होता है। हमने ये देखते हैं, बार बार देखते हैं कि इवन जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं वो अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं रमज़ान में, इसलिए कि ज़्यादा नुकसानदेह हमारी जो आदत हैं, चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो अफ्तार और सहरी के वक़्त होती हैं, अफ्तार पे ख़ास तौर पे। तो ऐसे मरीज़ों में जो ख़ास तौर पे ज़ियादतीस के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मैंने पहले आपके पानी के तनासब के बारे में और नमक के बारे में ज़िक्र किया, उसी तरह ज़ियादतीस में अगर आपने 12 घंटे रोज़ा नहीं रखा तो शुगर कम होने का खतरा है, जिसके लिए आपने सुबह में अपनी शुगर की दवाइयों को सिग्निफिकेंटली जनरली कम कर देते हैं, या इंसुलिन है तो कम कर देते हैं। लेकिन अब अगर आप एक ही वक्त में सडनली बहुत सारी मिक़दार में ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें मिठास भी है, जिसमें चिकनाई भी है, तो वो आपके शुगर के लेवल को एकदम इतना बढ़ा देगी कि वो आपको उल्टा नुकसान करती है। सही। तो ज़्यादा नुकसान हमने देखा है कि अफ्तार में हमारी जो एक रवायत बन गई, कुछ चीज़ें हैं जो रवायत का इतना हिस्सा हो गई हैं कि हम समझते हैं कि शायद इसके बगैर रोज़ा खुल ही नहीं सकता, मुकम्मल नहीं है। जी, तो वो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। रवायत की वजह से हम अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो जितना ये अहम चीज़ समझना है कि आप रोज़े में आपको दवाइयों में कैसे तब्दीली करनी है, ये भी समझना ज़रूरी है कि आपको अफ्तार में किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। ये इसलिए अहम है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा महीना माह रमज़ान का मुकम्मल करें रोज़े के साथ, तो अगर आप एक दिन के अफ्तार में अपने आप को ऐसी पोजीशन में पहुंचा देंगे कि फिर आपको एक हफ़्ता उसकी वजह से सफ़र करना पड़े, तो उससे बेहतर है कि मियाना रवि इख्तियार कीजिए। तो ये बहुत, और रोज़े का सबक भी है। रोज़ा क्या सबक आपको देता है, वो तो बेसिकली सबक ही ये है कि आप सब्र किस तरह करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें आपके सामने हैं, आप हाथ कैसे रोक लेते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो यही वाली चीज़ जो है वो हमें रोज़ा खोलने के बाद भी, अफ्तार के वक्त भी होना चाहिए आप, कि किस तरह हम अपने आप को दूसरे से दरगुजर करना, अपने आप को किस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल करना, यही तो रोज़ा सिखाने के लिए है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, सर ने बहुत अच्छी बात की है। अब यूएस में एक ट्रेंड बन गया है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जो लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं लेकिन आजकल ये ट्रेंड बनना हुआ है और इस पर एक ठीक ठाक वो भी हो चुकी है, रिसर्च भी हो चुकी है कि अगर आप दिन में 12 से 16 घंटे कुछ ना खाएं और उसके बाद खाएं, आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होगा, आपका शुगर इम्प्रूव होगा। यानी जो बातें हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले की थी कि फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सेहत के लिए, वो अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। यानी जो डॉक्टर रमज़ान के अलावा जो वहाँ पे यूएस में जो डॉक्टर हैं वो अभी कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो सर की बात है कि इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप 16 घंटे मतलब वो करें, मतलब वो कर फास्टिंग करें, बाकी 8 घंटों में पकोड़े भी खाएँ, समोसे भी खाएँ और इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें खाएँ, उसका उल्टा नुकसान होता है आपको। सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हम ज़ियादतीस के मरीज़ों की भी बात करें और दिल के अमराज में मुब्तला, और ख़ास तौर पे उन मरीज़ों की भी हम बात करें जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, सहरी के वक्त क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, किस तरह का एतदाल होना चाहिए? ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों की ग़िज़ा के हवाले से जो फेनी हम खा रहे होते हैं वो ज़्यादातर डीप फ्राई होती है, और
افطار کی ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم سحری کو تھوڑا سا بتائیں. اور خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں قورمہ ہونا چاہیے اور مرغن غذائیں مطلب ہونی چاہیے، پراٹھا لازمی ہونا چاہیے کیونکہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے تو پراٹھا ظاہر سی بات ہے دیر میں ہضم ہوتا ہے. سر اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کتنی سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے سحری میں. پہلے تو میں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو یعنی ذیابطیس کے، اگر آپ ڈائبٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یقیناً شوگر کا، چینی کا استعمال جو ہے ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے ان میں بھی چینی کا استعمال تو جنرلی ہم سب کو منع کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں یہ وائٹ جو پوائزن ہے ان میں سے چینی کا شاید نقصان پوری دنیا میں جو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ ہوا ہے. تو چینی جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. چینی جو ہے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کی سب سے بری مثال ہے، ایکسٹریم مثال ہے. تو اب چینی میں صرف وائٹ شوگر کی بات نہیں کروں، براؤن شوگر کی بھی بات کروں کہ دونوں میں صرف رنگ کا ہی فرق ہے اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے اس کے نقصان کے حساب سے. تو اسی شکر یا چینی ان کے استعمال میں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے چاہیے. یعنی جیسے آپ میدے والی چیزوں کے بجائے، جیسے پراٹھے کی آپ نے بات کی دیر سے ہضم ہو، تو دیر سے کیا چیز ہضم ہوتی ہے؟ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ، جس میں سے آپ نے چھان وغیرہ نکالا نہیں ہو. تو جیسے آپ گندم کا استعمال کریں وہ والی گندم ہو جو چھنی ہوئی نہیں ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ، جس کو لال آٹا کہتے ہیں یا چکی کا آٹا کہتے ہیں. ایکچولی تو چکی کے آٹے میں بھی بہت زیادہ صفائی یہاں پہ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ وہ اور سیریل وہ شامل کر لیں، آپ کے جتنے سیریل ہیں وہ صحت کے لیے اچھے ہیں ایسے نہیں ہے، لیکن گندم کا گلائسیمک انڈیکس سب سے زیادہ خراب ہے. یعنی اس میں آپ کے لیے صحت کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان ہے گندم میں. جو اور باجرا اس سے کہیں درجے بہتر ہے. تو آپ گندم کے آٹے میں جو کا آٹا مکس کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے. اس سے آپ کا وہ جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بڑھے گا وہ آپ کو زیادہ انرجی بھی دے گا، پروٹین بھی دے گا اور وہ پیٹ بھی آپ کا بھرا رہے گا. ایک جنرل ہمارا جو پرنسپل ہوتا ہے کہ انڈا آپ کھا سکتے ہیں زردی سمیت. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ایون ہارٹ کے پیشنٹ جو ڈائبٹیز کے دن میں ایک انڈا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انڈا جو ہے وہ ایک انرجی پیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انڈا کیوں بنایا؟ انڈے میں سے بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس میں بچے کی گروتھ کے لیے ایک پورا انرجی کا سسٹم ہے. تو آپ کو ایک انرجی پیک استعمال کریں اور اس کے بعد وہ سارا دن، یعنی آپ جیسے میں یہ کہتا ہوں گاڑی میں آپ بہترین پیٹرول ڈال دیں اور اس کے بعد اسے اسٹارٹ نہیں کریں تو کتنا چلے گی؟ نہیں چلے گی. جب تک اس فیول کو جلائیں گے نہیں وہ انرجی آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ انڈا کھا سکتے ہیں لیکن اسے استعمال تو کریں. تو استعمال کریں گے تو آپ کو اس میں سے طاقت آئے گی، اس میں فائدہ آئے گا. تو میرا اس میں پھل ہے، سبزی ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں. ان میں فائبر بھی ہے جو کانسٹیپیشن کا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ، کیونکہ ساری ہماری خوراک جو ہے وہ ایک بڑی ریفائنڈ چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ فائبر اگر نکال دیتے ہیں اور چکنائی کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے. چکنائی کے استعمال میں تیل میں ریکمنڈیشن یہ ہے 1 لیٹر تیل ایک شخص کے لیے 1 مہینے کے لیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 لیٹر آپ تیل لے آئیں اور اس میں آپ پورا مہینہ استعمال کریں. آپ پکوڑا بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، ایک دن میں وہ 1 لیٹر ختم ہو جائے گا، باقی مہینے پھر ابلا ہوا کھانا پڑے گا آپ کو. لیکن آپ کا 1 لیٹر 1 مہینے کے لیے، یہ جنرل پرنسپل ہے. رمضان میں بھی وہی چیز لاگو ہوتی ہے. صحیح. جیسے اگر ہم حکیم سعید کی مثال لے لیں تو وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے ناشتہ کیا کرتے تھے اور وہ مغرب کی اذان ہوتے ہی وہ کھانا کھاتے تھے. مطلب ان کا یہ روٹین تھا اور ان کی عمر ماشاءاللہ 80 سال تھی اور وہ بہت ایکٹیو تھے اور نہ ہی ان کو کبھی ڈائبٹیز ہوئی، نہ ہی ان کو کبھی ہائی بلڈ پریشر ہوا، نہ ان کا کوئی کولیسٹرول بڑھا. بہت ایکٹیو تھے، مور ایکٹیو، اور نہ ہی اوبیسٹی کا وہ شکار ہوئے. آج تو ہم دیکھیں اوبیسٹی بہت زیادہ ہے اس والے سے. اچھا، اب میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر سہیل، مجھے یہ بتائیں کہ ذیابیطیز کے مریض اور دل کے امراض میں مبتلا مریض، اگر ہم افطار کی بات کر لیں تو افطار، جیسے ڈاکٹر خاور نے بھی بتایا کہ افطار ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے مسٹ ہیں آپ کے، سموسے ہونے چاہیے. جتنا زیادہ دسترخوان وسیع ہوگا اتنا ہی روزہ اچھا کھلے گا. تو
کیا احتیاط کرنی چاہیے دل کے امراض مبتلا مریضوں کو کہ وہ کیا کھائیں اور کس طرح کی اپنی غذا لیں کہ ان کا کولیسٹرول مزید نہ بڑھے اور ان کو پیچیدگیاں نہ ہوں اور پورے روزے وہ رکھ لیں؟ شاہین، چھوٹا منہ اور بڑی بات عبدالحکیم ان کی آپ نے بات کی حکیم صاحب کی، حکیم سعید صاحب کی. اور یہ نا کہ انسان اگر میں کسی کو ایڈوائز کرتا ہوں آئی ہیو ٹو فالو دیٹ، مجھے خود اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں خود صبح جب اٹھتا ہوں تو اوٹ میل جس میں کافی چھلکا ہوتا ہے، فائبرز ہوتے ہیں، اس میں بادام اور اخروٹ ملا کے کھاتا ہوں اور چائے میں چینی نہیں لیتا. کیونکہ جب اگر آپ جاتے ہیں مریض کو اچھی ایڈوائسز کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو بھی کرنا چاہیے آپ کو. اور ان کی بات بڑی اچھی ہے کہ آپ وہ ڈائٹ لیں جس میں فائبر زیادہ ہو، کیونکہ فائبرز یہ ایک تو آپ کا وہ کم ہو جائے گا، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، آپ کی بھوک کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے پھر آپ کی جو وہ کریونگ ہوتی ہے کہ جنک فوڈ کھانے کی تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا کہ افطاری پہ کہ اگر آپ خود سوچیں 12-14 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہو نا تو آپ کو اتنی بھوک لگی ہوتی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دسترخوان پہ کوئی 5-6 ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہوں. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ افطار کا یہ مطلب نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا پیشنس سیکھیں، سیکریفائس سیکھیں، قربانی سیکھیں، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے 12-14 گھنٹے روزے رکھ لیے اور آپ کے اس پہ جو ہے دسترخوان پہ 12 قسم کی چیزیں پڑی ہوں اور آپ کے اس میں ہمسائے میں لوگ ایسے ہوں جو مطلب بھوکے ہوں. تو آپ اس کو پہلی بات یہ اس کو بڑا وہ رکھیں، سمپل رکھیں افطاری کو. اور افطار میں آپ یہ جو روغنی چیزیں ہوتی ہے، کریونگ زیادہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، ان سے آپ بالکل اجتناب کریں. جو کہ اوور آل آپ اپنی زندگی میں جو صحت مند چیزیں کھاتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کاظمی نے بات کی، فروٹس ہو گئے، ویجیٹیبلز ہو گئیں، اور اگر کھانا بناتے بھی ہیں بڑا سمپل سی بنائیں، اس میں روغنی چیزیں نہ کھائیں اس میں. تو آپ وہی چیزیں جو آپ روٹین میں کرنی چاہیے وہی آپ اس میں بھی کریں افطاری میں. اس کو فرسٹ آف آل سمپل رکھیں. اور جو صحت مند چیزیں ہیں جیسے بات ہوئی ہماری فروٹس، ویجیٹیبل یا کم گھی والی غذائیں، یا اس طرح کی جو آپ کی روٹی ہو وہ گندم کے بجائے اگر جو کی ہو یا پھر جو ہے چکی کا آٹا ہو، وہی چیزیں آپ اس میں بھی کھا لیں. صحیح. سر کھجور کے حوالے سے مجھے بتائیں، لوگوں کے ذہنوں میں کھجور کے حوالے سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا ذیابیطیز کے مریض روزہ کھجور سے کھول سکتے ہیں؟ نہیں. دل کے مریضوں کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے کھجور؟ اور پھلوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کون سے پھل استعمال کر لینے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ کھجور بھی ایک پھل ہے اور کھجور کی کچھ ایسوسیشن جو ہے اور وہ کچھ ہماری جذباتی بھی ہو گئی اس کی ایسوسیشن، کیونکہ وہاں سعودی عرب میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں کھجور کا ایک نیچرل تھا پھل، سب سے زیادہ جو اویلیبل ہے وہ کھجور ہی تھا. تو ظاہر ہے اور ان کی طرف سے ہے کہ ان کو ایک خاص قسم کی کھجور پسند بھی تھی. تو کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. روزہ کھولنا کھجور سے اور کھجور کھانا دو علیحدہ چیز ہے. روزہ کھولنے کے لیے مجھے کتنی کھجور چاہیے؟ ایک یا آدھی کھجور. تو ایک یا آدھی کھجور کھانے میں کسی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کھجور بڑا کمپریہنسو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کی حالات کے حساب سے، موسم کے حساب سے پھل پیدا کیے. اب تو خیر ہر جگہ وہ دوسری چیزیں ہوں گی. اب وہاں پہ گرمی بہت تھی اور چیزیں اویلیبل خوراک نہیں تھی، تو کھجور میں وہ سب چیزیں ہیں. آپ پانی کے ساتھ کہیں کہ آپ کا جو الیکٹرولائٹس، آپ کی جو نمکیات جسم میں کم ہوتی ہے، آپ کو جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کھجور سے پوری ہو جاتی ہے. اب ہم کھجور کو تو وہاں سے ہم نے لے لیا کہ کھجور جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جتنا ان کا اس وقت پیدل چلنا اور سب ایکٹیویٹیز تھیں اس کے بارے میں ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ توجہ بھی نہیں ہے کہ جیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بھی جب افطار کے وقت کتنی خوراک ہوتی تھی. جو آپ نے وسیع دسترخوان کی بات کی جو ہماری خواہش ہوتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک میں نے حضرت علی علیہ السلام سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بول رہے تھے تو کہ اپنی بیٹی کے گھر تو انہوں نے سامنے 2-3 چیزیں رکھی. تو انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک سے زیادہ چیز سے افطار کیا؟ تو انہوں نے دودھ تھی اور کھجور تھی ہٹا دیا اور صرف نمک سے افطار کیا. تو یہ بھی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اسی طرح سے اور ان پہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں عمل کرنے کی. جتنی ہم سادگی رکھیں گے وہ ہماری صحت کے لیے مفید. تو جہاں تک کھجور کا تعلق ہے، کھجور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی 8-10 کھجور بھی آپ نے کھائی پھر کھجور کا ملک شیک بھی بنا کے پیا تو
پھر یہ وہی آپ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو آپ سیکریفائس کہتے ہیں کہ آپ مل بانٹ کے لوگوں کو دیں. رمضان کا مہینہ ہے جب اور لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ شیئر کریں, شیئر کر کے مل جل کے کرنے میں تو آپ جو یہ 1 کھجور خود کھائیں اور 10 کھجور کسی اور کو اگر وہ پیش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح. سر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکوڑے بنائے اور ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر لیا ہے, کہا کہ آئل اس کا کم ہو گیا. دوسرا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ فروٹ کا تازہ جوس نکال لیا, وہ پی لیا, فروٹ نہیں کھایا. تو ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے, کیا اس کا کولیسٹرول کم ہو گیا جو ہم نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا؟ وہ میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ یہی سمجھیں کہ ایک آپ پلاسٹک کی بوتل لیں, اس کے اندر موبائل ڈالیں, کچھ موبائل باہر گر گیا, وہ آپ ٹیشو سے صاف کر لیں, آپ کہیں گے اب اس میں موبائل نہیں ہے اس بوتل میں. تو وہ جو کھجور کا پکوڑا ہے وہ اس نے جتنا اندر پی لیا تھا آئل وہ تو سب اندر ہی ہے, باہر سے تھوڑا سا اس کو کر دیا. تو ہمیں سطحی چیزوں کے بجائے اصلی حقیقت جاننی چاہیے اس کے بجائے. تو ایک تو یہ کہ پکوڑے میں سے ٹیشو پہ رکھنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اس میں آئل میں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. نمبر 2, جو دوسرا آپ نے پھل کے جوس کے بارے میں ذکر کیا تھا, میں سب یہ کہتا ہوں دیکھیں اگر پھل کا جوس اتنی اچھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل تھی کہ درختوں میں پھل جوس کے ڈبے ہی لٹکے ہوتے ہیں, پھل کیوں ہوتے؟ تو پھل میں یقیناً کوئی بہتر چیز ہے, اور وہ بہتر چیز وہ فائبر ہے جس کو ہم پھینک دیتے ہیں جب آپ جوس نکالتے ہیں. تو پھل کھانا زیادہ بہتر ہے. یہ ضرور دیکھیں اس وقت جو حقیقت ہے افطار کے وقت پیاس لگی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ لیکوڈ چاہیے ہوتا ہے, تو آپ تھوڑی مقدار میں اگر جوس لینا چاہیں اور اس کو چاہے آپ ڈائلیوٹ کر لیں, آپ تھوڑا سا اور کوئی لیمن, سکنجبین بہت اچھا ہے, اس میں چینی ڈالنا وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نہ ڈالیں, بہت اچھی بات ہے اگر نہ ڈالیں, یا ڈالیں تو بہت کم ڈالیں, اتنا ڈالیں, وہ آپ استعمال کریں. اس طرح کی لیکوڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو دل کے امراض میں ہوتا ہے یا ہارٹ فیلئر جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا, وہ پانی کا تناسب کا خیال رکھیں. تو آپ تھوڑی مقدار میں شاید جوس لے سکتے ہیں, لیکن زیادہ مقدار میں پھل کا استعمال کریں, اٹ سیلف استعمال کریں پھل کا. اب پھل میں بھی ہم فروٹ چاٹ, ہم چیزوں کو خراب کرنے کی ہماری مہارت ہو گئی. آپ فروٹ چاٹ بنائیں گے, پھول کٹ کر کے اوپر ساتھ چینی ڈال دیں. اور دوسرا میں ایک جو چیز تھا تو یہ جو ڈبے میں آپ کو سو کالڈ فروٹ جوسیز ہیں, آپ لیبل پڑھ کے دیکھ لیں. میں کسی ایک کا نام نہیں, ہر لیبل میں کسی میں 10% سے زیادہ ایکچولی پھل نہیں ہے, زیادہ تر میں 2 سے 4% پھل ہے. یہ فلیورڈ ڈرنک ہیں, یہ جوسیز نہیں ہیں. صحیح. تو اس کے احتیاط رکھنی چاہیے, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. سر پانی کی مقدار کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے خاص طور پہ دل کے مریضوں کے لیے, مطلب وہ کوانٹٹی اپنی سحری میں کتنی پوری کریں, اور افطار کے بعد زیادہ تر ٹائم ان کے پاس ہے, انہیں تراویح کے لیے بھی جانا ہے, تو پانی کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جنرلی جو ایک عام آدمی کے لیے جس کو کوئی گردے کا مسئلہ نہیں ہے یا جن میں کوئی دل ہارٹ فیلئر والا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ تو ہم ان میں یہ کہتے ہیں کہ آپ 10-12 گلاس پانی استعمال کریں. تو آپ دن میں نہیں پی رہے تو اس اوقات میں پیتے ہیں. لیکن ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ میں یا جن میں گردے پورا کام نہیں کر رہے تو ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے. ان میں ہم مشورہ جلدی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 1200 cc یعنی 4-5 گلاس سے زیادہ پانی دن میں استعمال نہیں کریں, یا 6 گلاس, گرمیاں ہیں تو 6 گلاس عام طور پر اندازہ اس وقت میں. تو ان کو یہ پانی پھر وہ افطار سے سحری کے درمیان میں پینا چاہیے, لیکن ایک ہی دفعے میں فوراً نہیں پیے. یہ ایک بہت اہم خوراک میں بھی جو ہمارے مذہب میں بھی یہ کیا کہ آہستہ آہستہ کھائیں. کیوں آہستہ آہستہ کھائیں؟ اس لیے کہ پھر آپ کم کھا کے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. جب آپ تیزی سے کھاتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ ہیومن بینگز میں آپ کے اسٹمک فل ہونے میں اور آپ کے برین میں جو سٹائٹی سینٹر ہے جو آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا, اس میں 20 منٹ کا گیپ ہے. اب اس 20 منٹ میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہم ہاضمے کی چیز ڈھونڈیں تاکہ وہ پیٹ بہت بھر جاتا ہے. اگر آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے تو آپ کو یہ وقفہ مل جاتا ہے. تو اس لیے میں پانی میں بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا پانی پیے, وقفہ دیں, اس کے بعد تھوڑا اور پئیں, تاکہ کم پانی میں آپ کا اطمینان جو ہے وہ پورا
हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए। और इसमें जो इस्लाम में एक और जो दीन है, अगर वो हम करें बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी खजूर से, थोड़ा पानी से अफ्तार किया, नमाज के लिए चले गए, आपने नमाज पढ़ी, आपको एक वक्फा मिल गया, उसके बाद फिर आपने थोड़ी मिकदार में खाया। और ये ख्याल रखें कि अब आपको फिर नमाज के लिए जाना है, तरावी के लिए जाना है, और उसमें पेट बहुत भरा होगा तो अपने आप के लिए भी मुश्किल होगी और दूसरे लोगों का भी नुकसान करेंगे, जो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है साथ खड़े रहना। तो आप तो इस तरह आपने उसके बाद आके कुछ थोड़ा सा और आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपने उसी खुराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बजाय इसके कि 3 दफ़े आप पेट भर भर के खाएं। तो इस तरह से म्याना रवि में बेहतरी हो सकती है, सेहत के हिसाब से भी और ज़ाहिर है बाकी उस लिहाज से भी। सही। सर हमें ये बताएं कि तरावी के बाद जैसे लोग, डॉक्टर सुहेल आपसे सवाल है कि तरावी के बाद लोग अमूमन खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन शायद वो सो भी जाते हैं और वॉक वगैरह भी नहीं करते, तो क्या बेहतर ये है कि वो रोज़ा खोलते वक्त खाना खा लें या बाकी तरावी के बाद या तरावी से पहले बेहतर है खाना, ख़ास तौर पे दिल के मरीजों के लिए, क्योंकि अगर उनका प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है तो उन्हें तरावी में भी उनको प्रॉब्लम होगी। जो सबसे बेहतरीन ये है कि जिस वक्त आप करें, अफ्तारी करें, वो बड़ी लाइट करें और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज के लिए आप जाएं, तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा। जिस तरह डॉक्टर काज़मी ने बात की कि जब वो आपको 20 मिनट मिल जाते हैं तो पेट आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और आपका दिमाग भी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि आप जो खाना है वो तरावी से पहले खा लें और उसके बाद तरावी के लिए जाए, क्योंकि तरावी भी कोई 50 मिनट 1 घंटे का प्रोसेस है। अगर आपने जो भी खाया है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो खुराक हज़म करने के लिए। मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप खाना खाएं और उसके बाद फ़ौरन सो जाएं। उससे ये होता है कि जो जिन लोगों को बदहज़मी का पहले से मसला हो या जिनको ना भी हो, उसमें इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप एकदम खाते हैं, सोते हैं, तो आपको जो सारा खाना पड़ा होता है स्टमक में वो वापस मुंह की तरफ आ जाता है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैं कभी नहीं करूँगा रेकमेंड। अगर आप खाते भी हैं नमाज के बाद तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा वक्फ़ा दें, या खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा आपने चल लिया, तब जाके आपने सोना है, खाने के फ़ौरन बाद आपने नहीं सोना। तो मेरे ख़्याल में बेहतरीन ये है कि आप लाइट अफ्तारी करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद खाना खाएं, उसके बाद घंटे के बाद आप चले गए अफ्तारी उसके लिए तरावी के लिए, और तरावी के बाद आपने आके सो लिया। ये सबसे अच्छी रूटीन है। सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर। अपने माहिरीन की तरफ जाते हैं, बाकी सवालात लेते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अमूमन लोग सुबह के वक्त वॉक करते हैं, फजर की नमाज के बाद या नाश्ते से पहले वॉक करते हैं, क्योंकि हम सहरी लिए हुए होते हैं, तो क्या कौन से ऐसे मरीज़ हैं कि वो वॉक कर सकते हैं आसानी, और ज़ैबतीस और अगर दिल के अमराज दोनों में मुब्तला हैं तो उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या वो वॉक करें या नहीं करें, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? कि 2 औकात या 3 औकात हैं जिसमें आप मुमकिन तौर पे अपनी एक्सरसाइज करते हो, जो ज़रूर करनी चाहिए, कुछ न कुछ एक्टिविटी रहनी चाहिए। सुबह जो सहरी के बाद जनरली हम ये कहते हैं कि जो मरीज़ दिल के मर्ज में मुब्तला है वो अगर भरे पेट में फौरी तौर पे ज़्यादा वर्जिश या चलना फिरना बहुत ज़्यादा नहीं करें, कम थोड़ा बहुत चलने फिरने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन ज़्यादा चलने फिरने से एहतियात करें, कोई वेट इंतज़ार करें 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो चल सकते हैं। तो अगर सहरी जो है आपने बहुत हैवी तो नहीं करनी चाहिए, दरमियानी आपने सहरी की है और आप फिर उसके बाद नमाज के लिए चले जाते हैं, तो नमाज के बाद आने के बाद कुछ वक्फा दे के आप तकरीबन 1 घंटे बाद वॉक कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि सुबह वॉक करने में फिर उनको बाद में मुश्किल पेश आती है, तो अगर उस सूरत में
افطار سے پہلے واک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، خاص طور پہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں، ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ان کا کھانے میں اتنا وقفہ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس میں شوگر کا لیول ان کا کم ہوتا ہے. اس وقت جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو شوگر مزید کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو اس میں اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ ممکن ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ اپنی شوگر لیول چیک کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ آلریڈی پہلے ایک وقت کم ہے تو پھر اس وقت افطار سے اور پہلے واک نہیں کریں. جو لوگ ادروائز دل کے امراض ایسے ہیں کہ وہ اسٹیبل ہیں، سیٹلڈ ہیں، تو وہ اس وقت واک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جو بالکل نارمل لوگ ہیں وہ تو بہت سارے لوگ جو ہے افطار سے پہلے جم بھی جاتے ہیں اور گیم بھی کھیلتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. افطار کے فوراً بعد جیسے پھر اپنے جیسے کھایا ہوتا ہے اور اپنے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوبارہ کھایا، تو پھر تراویحوں کے وقت تک اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ آپ تراویح کے بعد واک کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنے حساب سے یہ آپ چیز دیکھ لیجیے کہ آپ پہلے سے کتنی واک کرتے تھے، کتنا آپ کا اسٹیمنا تھا، اسی حساب سے آپ واک کر سکتے ہیں. اس وقت تک موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ واک کر سکتے ہیں. لیکن سر تراویح کی اگر ہم بات کریں تو 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہے. اگر کیا یہ ایک اچھی ورزش نہیں ہے تراویح اگر پراپر اگر وہ کریں تو؟ دیکھیے اس میں تراویح ایکٹیویٹی تو ایک ہے، لیکن ورزش کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی بہت اچھی ورزش نہیں ہے، کیونکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہی اٹھنا بیٹھنا تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ تو نہ کچھ ہونے کے سے تو بہتر ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی جو مذہبی تو اس حساب سے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کچھ سسٹینڈ ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کی آپ واک کریں، بہت تیز نہ بھی ہو، تو وہ آپ پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ تراویح تو باجماعت ہوتی ہے. اب تو خیر ہر محلے میں، ہر سڑک پہ، ہر گھر میں تراویح کا انتظام ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کچھ دیر دور جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے مسجد میں تراویح کے ساتھ، تو وہ بھی ایک آپ کی تھوڑی سی واک ہو جاتی ہے. صحیح سر. اچھا مجھے بتائیں کون سے لوگ ہیں جو مطلب احتیاط کریں خاص طور پہ ورزش کے لیے، جو جن کی سانس پھولتی ہے؟ وہ ایک تو آپ نے ڈائبٹیز کا بتایا کہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ روزے کی حالت میں نہ کریں ورزش، کیونکہ ان کا شوگر لیول کم ہونے کا خطرہ ہے. کتنا شوگر لیول ہونا چاہیے سر روزے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو سیف سائڈ کتنا ہونا چاہیے؟ اور اگر ان کو ڈائبٹک پیشنٹ کو کوئی علامت ہو رہی ہے، جیسے ان کو پسینے آ رہے ہیں بہت زیادہ اور اچانک ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ ویکنیس محسوس ہو رہی ہے، تو کیا علامت ہو سکتی ہیں؟ وہ مریض جو ڈائبٹک بھی ہیں اور دل کے امراض میں بھی مبتلا ہیں. دیکھیے اگر جو ایک ڈرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے شوگر کے مریضوں میں جو انڈیزائریبل نہیں ہونا چاہیے، وہ شوگر کا لو ہو جانا، جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، اور یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دل کے مریضوں میں یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوگر کم ہونے سے ایک دم جسم میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ بعض کا دل کے امراض جو ہے وہ زیادہ ایک دم بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی اس وقت ہو سکتا ہے یا دل کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ہائپوگلائسیمیا سے یا لو شوگر ہونے سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عام طور پہ سحری کے وقت جو صبح کی دوائی ہے اس کو سگنیفیکنٹلی کم کر دیا جاتا ہے. جو اسٹیبل پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی شوگر بہت اچھی کنٹرول تھی، ان میں بھی یہ مشورہ عام طور پہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ جنرل لوگوں میں جو ناشتے سے پہلے کی شوگر کی یا صبح کی شوگر کی دوائیوں کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور رات کے لیے کم ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں میں. تو رمضان میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں، یعنی جو آپ کی رات کی مقدار تھی وہ آپ سحری کے وقت کر دیتے ہیں، اور جو ناشتے سے وقت کی مقدار تھی وہ افطار کے وقت کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا کھانے کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، یعنی ڈیوریشن جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو اس وجہ سے شوگر، اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ شام میں واک کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ کی بلڈ شوگر جو آلریڈی 100 یا 100 سے کم ہے، تو پھر اس میں بہت چانسز ہے کہ مزید کم ہوگی اور اس میں ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے. یہ ضرور احتیاط رکھنی چاہیے. میں اپنے سب مریضوں کو دل کے جو پیشنٹ ہیں اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، آپ کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے تو روزہ آپ فوری طور پہ وقت سے پہلے بھی کھول سکتے ہیں. صحت کو نقصان دینا
مقصد ہی نہیں ہے روزے کا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بہت زیادہ گنجائش رعایت دی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نقصان ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس میں اگر ایسا وقت آ رہا ہے کہ آپ کا شوگر کم ہو رہی ہے اور آپ کو علامات آ رہی ہے کہ ٹھنڈا پسینہ آ رہا ہے اور تھوڑا سا غنودگی ہو رہی ہے، انتظار نہیں کیجیے. یہ نہیں کیجیے ابھی آدھے گھنٹے میں افطار ہو جائے گا میں اس وقت کرتا ہوں، نقصان ہو جائے گا. آپ فوری طور پہ روزہ کھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے، رعایت کی ہے، اور اس کا باقی پورا سسٹم ہے جو علماء آپ کو بتا سکتے ہیں. سر ڈائبٹک پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک، یہ سوال میں اس لیے بھی کروں گی کہ عموماً ڈائبٹک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ ان کا سائلنٹ ہوتا ہے. پین لیس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پین ہوتا ہی نہیں ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو. مجھے تھوڑے سے سمٹمس بتائیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو پہلے جو ابھی آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دی میں اس کے عام لوگ سب یہی کہتے ہیں تو اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ یہ خود کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے. اگر سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی بھی علامات نہیں ہوں گی. درد نہ ہونے کو سائلنٹ نہیں کہتے. صحیح جی. سائلنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علامت ہی نہیں ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شوگر کے مریضوں میں ایسا ہو، بغیر شوگر کے جو مریض ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا پتہ ہی نہیں چلا، کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ دل کا کچھ فنکشن خراب ہو رہا ہے یا کچھ اور وجہ ہوئی ہے تو اس میں پتہ چلا کہ کچھ عرصے پہلے شاید کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. لیکن درد کا نہ ہونا یہ ایک نون چیز ہے، بہت سارے مریضوں میں ہو سکتا ہے. درد ہونا ہارٹ اٹیک کے لیے ضروری نہیں ہے. کیا چیزیں اور ہو سکتی ہیں، اور ہر درد بھی سینے میں ہارٹ اٹیک کا درد نہیں ہوتا، یہ بھی جاننا چاہیے. لیکن پسینہ ایک دم پرفیوز سویٹنگ، بہت پسینہ آ گیا بیٹھے بیٹھے، اتنا انتہائی کمزوری لگ رہی ہے، آپ کو سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے، یہ اور یا میں پہلے اچھا چل لیتا تھا اب میں تھوڑا سا چلتا ہوں تو سخت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ سب علامات ہو سکتی ہیں ہارٹ اٹیک کی یا انجائنا کی. صحیح. سینے میں درد ہونا انجائنا یا ہارٹ اٹیک کے لیے لازمی نہیں ہے. تو اس کو سائلنٹ نہیں کہیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں چیسٹ پین ایکویلنٹ، یعنی یہ اس سینے میں درد کے برابر کی چیز ہے. یعنی اس طرح سانس پھولنا جو ہے یہ نون چیز ہے، نون سمٹم ہے ہارٹ اٹیک کا. مطلب چلنے میں، سیڑھیاں چڑھنے میں یا بیٹھے بیٹھے مجھے ٹھنڈا پسینہ آ رہا ہے، بہت سانس پھول رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ دل کی وجہ سے ہو. اس کو فوراً چیک کرا لینا چاہیے. اور اس طرح کی سچویشن میں ای سی جی جو ہے اس کی سب سے زیادہ افادیت ہے. ای سی جی سے پتہ چل جاتا ہے. سر ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس بتائیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک اور عام فرد میں ڈائبٹک. یہ ان سے کہ مجھ سے سوال ہے؟ آپ سے سوال ہے. اچھا کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈائبٹک پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک کی علامات کیا ہوں گی اور ایک عام فرد اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس میں کیا علامات ہوں گی؟ یہ ایک بڑی مسکانسیپشن ہے کہ ایوری ڈائبٹیز مریض کا جو ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں نا اس میں چیسٹ پین نہیں ہوتا. یہ بات بالکل غلط ہے. موسٹ آف دا پیشنٹ، زیادہ تر مریض جن میں ڈائبٹیز ہوتا ہے ان میں نمبر 1 جو سمٹم ہوتی ہے وہ چیسٹ پین ہی ہوتا ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں مے بی اباؤٹ 15% 20% مریضوں میں ان کو ٹپکل چیسٹ پین نہیں ہوتی لیکن ان کا بہت سخت سانس چڑھتا ہے ان کا اور پسینے آتے ہیں ان کو بہت سخت، اور وہ ہوتی ہے مطلب مائنورٹی آف دا پیشنٹ، ناٹ میجورٹی آف دا پیشنٹ. اور جو کہ دوسری طرف جو آپ کہتے ہیں نان ڈائبیٹک مریضوں میں ان میں بھی جو سب سے کامن ہے وہ چیسٹ پین ہے. لیکن کچھ ایسے مریض ہیں فار ایگزامپل فیمیل پیشنٹس ہوتی ہے نا، وہی نا میجورٹی چیسٹ پین ہوتی ہے، لیکن فیمیل پیشنٹ میں بھی کوئی 10 to 15% ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں ٹپکل چیسٹ پین نہیں ہوتی. ان میں اسی طرح ان کا سخت سانس چڑھتا ہے، ان کو مطلب پسینے آتے ہیں، ان کو الٹیاں آتی ہیں. تو یہ اچھا الٹیاں بھی آتی ہیں. سر ایک جو بڑی کامن چیز ہے، لوگ پیٹ کے اوپری حصے میں تیزابیت فیل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تیزابیت ہو رہی ہے اور ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ جبڑے میں درد بہت زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو پیٹ کے اوپری حصے میں خاص طور پہ یہ بڑا کامن ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تیزابیت ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. تو یہ بھی یہ بھی ایک سمٹم ہے ہارٹ اٹیک کی، جو میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے. اسپیشلی جو آپ نے کہا کہ ناٹ ایوری ڈائبٹیز، کچھ ڈائبیٹک پیشنٹ میں جب چیسٹ پین نہیں ہو رہی ان کو ہو رہی تھی تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے. باقی جو جبڑے والی بات کی ہے آپ نے، وہ جو چیسٹ پین ہوتا ہے جو دل کی دکن ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ چلی جاتی ہے جبڑے میں چلی جاتی ہے، کبھی کبھار وہ چلی جاتی ہے شولڈرز میں، کبھی کبھار آرمز میں چلی جاتی ہے، تو وہ بھی ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے.
تو ڈائبیٹک مریضوں میں بھی ناٹ ایوری ڈائبٹیز، کچھ میں جب چیسٹ پین، جب دکن نہیں ہوتی، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے، ان کا نوزیا ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو مطلب الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا آتی ہیں، یا فیل ہوتا ہے کہ آ رہی ہوتی ہیں ان کو. صحیح. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں، دیکھیے سمجھانے کے لیے، دیکھیے یہ ہمارے جسم کے نظام میں کچھ فرق ہے ایک طرح کا. جو ہمارے محسوس کرنے کے جو ہے سینسرز لگے ہوئے ہیں پورے جسم میں، ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ باہر کے حصے میں اسکن میں اور اندر جو ہمارے اعضاء ہیں بہت فرق ہے ان میں. وہ یہاں ہمارے جب آپ کے سینس کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ایکوریٹ، یعنی مجھے یہاں پہ تکلیف ہے تو دماغ مجھے بتاتا ہے کہ یہیں تکلیف ہے، یہیں کانٹا چبھا ہے، مجھے نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کا. لیکن اگر جب میرے اندرونی اعضاء ہیں ان میں جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پہ جو سینسری سسٹم یا سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ براڈ ایریا میں ایک ہی جگہ، یعنی اوپر ایریا کی ریپرزنٹیشن اتنی ہر ایک اتنی چھوٹی جگہ کی نہیں ہے، ایک براڈ ایریا کی ہے. تو جو کھانے کی نالی ہے اور دل کے جو سینسری سسٹم ہے ان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں وہ دماغ میں ایک ہی ایریا کو بھیجتے ہیں، سگنل بھیجتے ہیں. تو جب وہ دماغ میں آتا ہے تو وہ سیپریٹ نہیں کر سکتا کہ یہ تکلیف جو ہے وہ دل کی وجہ سے یا وہ تکلیف معدے میں ہوگی تو بھی اسی طرح سے یعنی تکلیف محسوس ہوگی، خاص طور پہ کھانے کی نالی اور معدے کے اوپر والے حصے میں. اور دل میں تکلیف ہوگی تو بھی اسی طرح سے تکلیف محسوس ہوگی. تو یہ ایک ہم جو کوئی ایک طریقے کا درد نہیں ہوتا، اس میں ایک ویرائٹی آف تھنگز ہوتی ہیں جس کو ڈاکٹر سب ملا کے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ درد جو ہے وہ سینے کی تکلیف یا دل کی تکلیف لگتی ہے یا نہیں لگتی. لیکن بعض اوقات ہم ڈاکٹر بھی اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں پھر دوسری چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے جس میں ECG بھی ہے، اس میں بلڈ ٹیسٹ بھی ہے جس میں ہم ایک وہ مارکر چیک کرتے ہیں، اور اس میں ایکو کارڈیوگرام بھی ہے دیکھنے کے لیے کہ ہارٹ کے فنکشن میں کوئی متاثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صحیح. اچھا ڈاکٹر سہیل، ہمیں یہ بتائیں کہ نیند کے حوالے سے رمضان میں عموماً نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے نیند کتنی ضروری ہے اور ان کو کس طرح اپنا نیند کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے؟ میں ہمیشہ لوگوں کو جو میرے مریض ہے یہ کہتا ہوں کہ 35-40 سال سے پہلے جب آپ کسی کو کرتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایکسرسائز کریں اور کھانا صحیح کھائیں آپ اور نیند اچھی کریں. لیکن جب 40 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے ایک پراپر 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اور آپ کی جب سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے آپ کے جسم میں کورٹیسول لیول بڑھ جاتے ہیں، جس سے آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے، جس سے آپ کا جو ہے شوگر کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان میں بالکل صحیح ہے، آپ کی پوری جو سلیپ سائیکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور شاید یہ وجہ ہو کہ لوگوں کی جو وہ ہوتی ہے جو ہوتی کریونگ جو ہوتی ہے ٹورڈز مطلب مرغن غذائیں کھانے کا، وہ شاید وہ سلیپ پیٹرن کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں 24 گھنٹے میں جو 7 سے 8 گھنٹے سلیپ اپنی پوری کریں، بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ نے کر لی بدافطاری کر لی اور آپ نے جا کے تراویح پڑھ لی، پھر لوگ صبح تک جاگے ہوتے ہیں 5-6 بجے تک اور سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر پورا دن سو جاتے ہیں. تو یہ جو نارمل ہیومن جو انسان کا جو نارمل پیٹرن ہوتا ہے کہ رات کو سونا ہے اور صبح جاگنا ہے کام کرنا ہے، وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل تراویح پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر آپ 5-6 گھنٹے کی جو پراپر سلیپ ہے وہ آپ کر لیں، اس کے بعد آپ اٹھیں سحری نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تھوڑی بہت واک کر لی. اگر آپ نے اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے مزید سونا ہے سو جائیں، لیکن دن میں جو آپ نارمل سائیکل ہے اس کو آپ ڈسٹرب مت کریں. اور یہ جو نارمل سلیپ سائیکل ہیں یہ اگر آپ کو شوگر ہے یا شوگر نہیں ہے، اگر آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے، یہ اگر نارمل ہے، ان سب میں ایک طرح کی ہونی چاہیے. صحیح. اس میں ایک دو پوائنٹ اور دیکھیں، اچھی نیند ہونا ضروری ہے. ہماری جو اگر ہم 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو اس میں جو ہماری ایک وہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے اور وہ اس کا بہت وقت کم ہوتا ہے. اور یہ بالکل نون سائنٹیفک فیکٹ ہے، جب آپ کا پیٹ بہت بھرا ہوا ہوتا ہے یا آپ بہت مرچ مسالے والی اور مرغن چیزیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کی نیند اچھی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو بہتر ہے برے خواب اور اس طرح کی چیزیں ڈسٹرب سلیپ ہوتی ہے. اس نیند کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ وقت ضائع کرنے والی سلیپ ہے.
تو ایک تو آپ رات میں کوشش کریں کم کھائیں، اور اب یہ ایک حقیقت یہ ہے جو ہمارے یعنی آپ اگر میری 8 گھنٹے کی سلیپ ہے تو اب یعنی اگر تراویح کے بعد کا جو وقت ہے اور سحری سے تک جو وقت ہے اس میں تو وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ کو اس کو تقسیم کرنا ہوگا. تو رات میں یہ کم کھائیں تاکہ آپ ذرا بہتر نیند سو سکیں. اور اچھی نیند کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ ذہنی سکون ہے، ذہن مطمئن ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کا جسم میں سب سے مضبوط جو آپ کا آرگن ہے وہ برین ہے. دماغ آپ کے جسم کو ڈرائیو کرتا ہے. جب دماغ مطمئن ہوتا ہے تو آپ کے جسم کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں دوسری ایک جو چیز ہے جو انفارچونیٹلی ہم جیسے ملک ہیں جو غیر ملک ہیں ان میں بہت اچھی ایک طریقہ تھا جو ہم نے مغربی ممالک کے وجہ سے فالو کر کے اس کو چینج کر دیا. وہ یہ تھا کہ ہم دوپہر میں 2 بجے تک کام کرتے تھے. اس کے بعد ایک ابھی بھی باہر ہو گئے جہاں کیلولا کہتے ہیں، باہر سیاستہ کہتے ہیں، اور جہاں غیر ملک ہے تو اس کا وقت ہوتا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. وہ ابھی بھی رمضان میں اس کو ہم واپس لا سکتے ہیں. آپ اگر 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے رات میں آپ نے اچھی نیند کر لی، 2-3 گھنٹے کا آپ دوپہر میں کام جا کے کیلولا کر سکتے ہیں. جو گرمی کا وقت ہے وہ نکل سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے بعد میں باقی چیزیں اپنی کریں، افطار کی تیاری کریں، تو وہ آپ کی نیند کے جو ٹائم ہے ڈیوریشن ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. صحیح. سر میسج آپ دینا چاہیں مریضوں کو، خاص طور پر دل کے مریضوں کو، تو رمضان کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ میرا تو میسج یہ ہے کہ آئی تھنک رمضان جو ہے وہ ایک کی روح رمضان کی کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ اس لیے صرف دل کے مریضوں کے لیے اہم نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ دل کا مرض ہو ہی نہیں. تو اس کے لیے بہت ضرور ہے کہ اس چیز کا جو میسج ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کی روح کو اپنانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر سہیل آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس یہ بات ہے کہ جس طرح رمضان عبادت کا مہینہ، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور ایسی بری عادات فار ایگزامپل سگریٹ نوشی، اگر ہم نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے 12 سے 16 گھنٹے کھانا نہیں کھا سکتے تو ہم ایک بہت اچھا موقع ہے جو ہماری بری عادات ہیں ان سے بھی ہم جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. سگریٹ نوشی جو کہ ہارٹ ڈیزیز کا نمبر 1 کاز ہے، کینسرز کا نمبر 1 کاز ہے، تو اس سے بھی ہم جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنا، اچھی عادتوں کو اپنا اور بری عادتوں کو جو ہے چھوڑنا. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کو ہمارے جو ماہرین تھے ان کی گفتگو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ رمضان میں وہ اپنے روزے جو ہے وہ مناسب طریقے سے رکھ سکیں گے اور اپنی غذا کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے. اور وہ مریض جو کولیسٹرول لیول جن کا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بڑا رہتا ہے، وہ اس رمضان کے مہینے سے جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور اس میں کولیسٹرول لیول جو ہے وہ معیار کے مطابق آ سکتا ہے جو کولیسٹرول لیول ہوتا ہے. اگر ہم بلند فشار خون کے جو مریض ہیں ان کی بات کریں، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کی، تو یہ ایک ریسرچ بھی ہے اور ایک سروے بھی آیا ہے جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو بلند فشار خون کے مریض ہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ پورے رمضان جو ہے وہ مناسب رہا، اور انہوں نے غذا اگر اپنی مناسب استعمال کی. ایک عام فرد بھی رمضان کے حوالے سے اگر مناسب غذا اپنی استعمال کریں، ذیابیطیز کے مریض، دل کے امراض میں مبتلا مریض، تو وہ بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قومی ادارہ امراض قلب کا جن کے تعاون سے ہم نے یہ پروگرام کیا، اور نبی قاسم فارماسیوٹیکل کمپنی جنہوں نے ہمیں 3 پروگرام جو ہے وہ اسپانسر کیے رمضان اور کارڈیک ڈیزیز کے حوالے سے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی نبی قاسم کا جنہوں نے یہ پروگرام ہمارے ساتھ ترتیب دیے اور ہمیں اسپانسر بھی کیے. آخر میں اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.